أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کو اس کے رب نے کہ تو سر جھکا دے۔ قالا، تو اس نے کہا اسلمت، میں نے سر جھکا دیا، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ اس آیت کے اندر ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول بتلائے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یعنی جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہ اطاعت اختیار کرو، تو انہوں نے عرض کیا میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی۔ اس طرز بیان میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اللہ جل شانہ کے خطاب اسلم کا جواب بظاہر خطاب ہی کے انداز میں یہ ہونا چاہیے کہ اسلمت لک، یعنی میں نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی، مگر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اس طرز خطاب کو چھوڑ کر یوں عرض کیا کہ اسلمت لرب العالمین، یعنی میں نے پروردگار عالم کی اطاعت اختیار کر لی۔ ایک تو اس میں رعایت ادب کے ساتھ اور حق جل وعلا شانہ کی حمد و ثنا شامل ہوگی جس کا مقام تھا۔ دوسری اس کا اظہار ہو گیا کہ میں نے جو اطاعت اختیار کی وہ کسی پر احسان نہیں کیا، بلکہ میرے لیے اس کا کرنا ہی ناگزیر تھا، کیونکہ وہ رب العالمین یعنی سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سارے جہان اور جہان والوں کو اس کی اطاعت کے سوا کوئی بھی چارہ کار نہیں۔ جس نے اطاعت اختیار کی اس نے اپنا فرض ادا کر کے اپنا نفع حاصل کیا۔ اس میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول اور پوری حقیقت ایک لفظ اسلام میں مضمر ہے، جس کے معنی ہے اطاعت حق، اور یہی خلاصہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور مسلک کا، اور یہی حاصل ہے ان امتحانات کا جن سے گزر کر اللہ تعالیٰ کا یہ خلیل اپنے مقام عالی تک پہنچا ہے۔ اور اسلام یعنی اطاعت حق ہی وہ چیز ہے جس کے لیے سارا جہاں بنایا گیا اور جس کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے، آسمانی کتابیں نازل کی گئیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام ہی تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترک دین اور نقطۂ وحدت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر آنے والے رسول اور نبی نے اسی کی طرف دعوت دی، اسی پر اپنی اپنی امت کو چلایا۔ تو قرآن کریم نے واضح الفاظ میں ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اور مذہب اختیار کرے وہ مقبول نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جتنے دین اور مذہب مختلف انبیاء علیہ السلام لائے ہیں وہ سب اپنے اپنے وقت میں اللہ کے نزدیک مقبول تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ سب دین اسلام ہی ہوں، اگرچہ نام ان کا کچھ بھی رکھ دیا جائے، دین موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کہا جائے یا یہودیت و نصرانیت وغیرہ، مگر حقیقت سب کی اسلام ہے جس کا حاصل اطاعت حق ہے۔ البتہ اس میں ایک خصوصیت ملت ابراہیمی کو حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کا، اپنی ملت کا نام بھی اسلام تجویز کیا ہے اور اپنی امت کو بھی امت مسلمہ کا نام دیا۔ دعا میں عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار بنا دیجیے ہم دونوں ابراہیم اور اسماعیل کو مسلم، یعنی اپنا فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا۔
اولاد کو بھی وصیت کرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم بجز مسلم ہونے کے کسی مذہب پر جان نہ دینا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جتنی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جتنی کتابیں اور شرائع نازل ہوئے، ان سب کی روح اسلام یعنی اطاعت حق ہے، جس کا حاصل بھی یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے مقابلے میں فرمان حق کی اطاعت اور اتباع ہوا کو چھوڑ کر اتباع ہدا کی پابندی کریں۔ تو افسوس ہے کہ آج اسلام کا نام لینے والے لاکھوں مسلمان بھی اس حقیقت سے بے گانہ ہو گئے، دین اور مذہب کے نام پر بھی اپنی خواہشات کا اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں قرآن و حدیث کی صرف وہ تفسیر و تعبیر بھلی معلوم ہوتی ہے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، جو انہیں اچھی لگے، جو انہیں پسند ہو، ورنہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جامع شریعت کو کھینچ تان کر بلکہ چیر پھاڑ کر اپنی اغراض اور اہواء نفسانی کے بتوں کا لباس بنا دے کہ دیکھنے میں دین اور مذہب کا اتباع نظر آئے، اگرچہ وہ حقیقت میں خالص اتباع ہوا اور خواہشات کی پیروی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفسانی جو خواہشات ہیں ان کو مارنے کی اور اتباع ہدا کی پابندی کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین ثم آمین۔